فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، حکم پہلے 144 میں آ چکا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی نبی کے لیے علیحدہ حکم اور مومنین کے لیے علیحدہ بیان کر دیا ہے، یعنی دونوں کو بتا دیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ تھوڑا سا جو کوشش کی ہے بعض نے، وہ خرجتا سے لیا ہے ایک، یعنی اس آیت اور آیت نمبر 144 میں تو فرق تھوڑا سا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں حکم تھا کہ جہاں ابھی موجود ہیں آپ اسی جگہ قبلے کا رخ چینج کر لیں، ادھر کعبہ کی طرف کر لیں، اور یعنی مدینہ کے اندر۔ لیکن اس آیت میں ایک لفظ خرجتا جو ہے وہ ہے، خرجتا اس سے مراد لیا ہے مفسرین نے کہ جب آپ سفر پر ہو، جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ جدھر بھی ہوں اپنا رخ قبلہ کی طرف ہی رکھیں۔ یہ نہیں کہ یہ مدینہ میں صرف حکم ہے، باہر بھی جب جائیں گے تو آپ اپنا رخ ادھر رکھیں۔ یہ شاید اس چیز کی طرف اشارہ ہو جو دوستوں کو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ویسے جو خود بیت المقدس اور فلسطین کی عبادت گاہیں تھیں، ان کا رخ جناب ابراہیم کے زمانے سے ہی کعبہ کی طرف تھا، لیکن وہ لوگ جب ادھر سے باہر نکلتے، بیت المقدس سے باہر کہیں ان کا سفر ہوتا، ادھر ادھر ہوتا، وہاں جب وہ نماز پڑھنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے اپنا قبلہ بنانے کی کوشش کرتے تو پھر وہ ادھر سے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کعبہ کدھر ہے یا کدھر نہیں ہے، یا وہ اس کی دھیان ہی نہیں کرتے تھے، تو وہ اپنی باتوں کا رخ بیت المقدس کی طرف کر دیتے تھے۔ اہل کتاب کا طریقہ کار یہ تھا کہ خود بیت المقدس میں جب ہوتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کی کیفیت ہی نہیں ہے اس کی، یعنی جیسے کعبہ ہے درمیان میں، اس کے اندر عبادت نہیں ہوتی ہے، کعبہ کے باہر عبادت ہوتی ہے، کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت ہوتی ہے۔ لیکن جو معابد بنے ہوئے تھے ادھر بیت المقدس میں، وہ کعبہ کی طرح نہیں تھے، وہ خود معبد تھے، عبادت گاہیں تھیں، ان کے اندر عبادت ہوتی تھی، اور ان عبادت گاہوں کا جو رخ تھا وہ کعبہ کی طرف تھا۔ لیکن وہ لوگ جب سفر پہ جاتے، ادھر ادھر جاتے، پھر کیا کرتے؟ پھر وہ اپنی عبادتوں کا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پھر جہاں جہاں بھی وہ ہوتے تھے ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ تو نبی کریم کو بھی ابتدا میں یہی حکم تھا کہ آپ نے بھی باقی کتاب دار اقوام اور امتوں کی طرح آپ نے بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے اپنی عبادت انجام دینی ہے۔ یقیناً پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کی وجہ دو مین وجہ تھی۔ ایک یہ تھا کہ کعبہ جو ہے وہ جب نبی بھی موجود تھے ادھر آس پاس میں، تو کعبہ بتوں سے بالکل بھرا ہوا تھا، باہر بھی بت لگے ہوئے تھے، اندر بھی بت لگے ہوئے تھے، کہ اگر ادھر کوئی رخ کر کے نماز پڑھتا تو کوئی یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ کیا تھا، حتماً یہی لگتا کہ یہ انہی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں، بتوں کے سامنے رکوع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہاں سے پرہیز کیا گیا۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا جو زور تھا وہ بھی توڑنا مقصد تھا، کہ ان کا سارا زور اس کعبہ کی حیثیت کی وجہ سے انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا تھا، سرداری اور جو کچھ انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا تھا۔ تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز کا رخ کرنا، یہ خود ان کی اس جو انہوں نے اپنے اس کعبہ سے اپنے لیے ایک چیز بنائی ہوئی تھی، اس کو بھی توڑنا مقصد تھا۔ اس لیے پہلے نماز بیت المقدس کی طرف ادا کرنی پڑی۔ تو اب جو ہے خدا کریم یہاں اس آیت میں یوں فرما رہا ہے کہ جب آپ خارج ہوں، اگر یہ لفظ سے خروج سے یہی مراد ہو تو، یعنی سفر مراد ہو تو، حالانکہ سفر کے لیے خدا کریم نے خود سفر کا لفظ ہی بولا ہے، یا یہ یہاں یہ نہیں کہا کہ کدھر سے آپ خارج ہو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یعنی جب بھی آپ خارج ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا رخ کدھر کریں؟ مسجد حرام کی طرف کر لیں، وَأَنَّهُ لَلْحَقُ، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ ہے۔ لیکن جو چیز دوستو اس سے ہٹ کر آپ دوستوں کو کہ یہاں جو ہے کعبہ کا حکم تو پہلے بتا چکے ہیں، 144 میں تقریباً بات انہوں نے کہہ دی ہے
یعنی یہ حتیٰ مدینہ کے اندر مدینہ کے باہر سب کے لیے پوری بات 144 میں موجود ہے۔ کیسے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جدھر بھی آپ ہوں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا مطلب کیا ہے؟ جدھر بھی آپ ہوں۔ جدھر بھی آپ ہوں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی چاہے شہر میں ہوں، چاہے باہر ہوں، چاہے جدھر بھی ہوں، عبادت کرو۔ آپ نے کدھر کرنا ہے؟ ادھر ہی کعبہ کی طرف اور بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ تو یہاں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں ایک عربی محقق قرآن کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے انہوں نے اور بہت معروف ہے، ان کا جو نقطہ ہے، مجھے تو وہ نقطہ بہت اچھا لگا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے۔ عبادت والی وہ جو ہے نا آیت پہلے گزر چکی ہے کہ جیسے ہی آپ عبادت میں کھڑے ہیں تو کعبہ کی طرف۔ یہ آیت جو ہے انسان کی زندگی کے لیے ایک درس ہے، پوری زندگی کے لیے۔ کیا ہے درس؟ وہ درس یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں سے نکلیں، کہیں سے بھی نکلیں، آپ گھر سے نکلیں صبح کام کے لیے، دفتر سے نکلیں، دفتر میں گئے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی اور کام کے لیے نکلے، تو ایک دفعہ کیا کریں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور یہ آج کی اس میں نا سائنس میں اس کی جگہ بہت اچھی بنتی ہے اس قول کی اور قرآن کی، کہ لوگ آج بھی انرجی حاصل کرنے کے لیے کنسنٹریشن کا ایک مرکز ڈھونڈتے ہیں۔ جدید دور میں یہ درد سر بنا ہوا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ پاور انٹیک یا انرجی انٹیک کی جو کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو بالکل سکون کی حالت میں رکھ کر کسی ایک نقطے پر فوکس کرتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک خاص قسم کی انرجی جو ہے اسے ملتی ہے، یا کم از کم اسی تصور سے ہی اس کو یہ انرجی ملتی ہے۔ ایک خاص مثلا کوئی بندہ ہے ایسے بیٹھ جاتا ہے، اور جس کو یوگا بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ حکم جو ہے یہ کسی خاص جگہ کے لیے ہے جو مذہبی طور پر دینی طور پر اہمیت رکھتی ہے اور جس کا ربط خدا سے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ کعبہ صرف یہ زمین پہ موجود وہ ڈھانچہ نہیں ہے، جیسے کہ احادیث میں ہے کعبہ جو ہے یہاں سے شروع ہو کر آسمان تک، عرش بری تک یہ بیم پوری جا رہی ہے۔ اگر آپ فرض کریں کہ یہاں سے 10 کلومیٹر اوپر ہوں، 10 کلومیٹر اوپر ہوں، تو آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ مثال کے طور پر ابھی یہ جو ہمالیہ کا کیا ہے پہاڑ ہے، یہ تقریباً 8,000 فٹ 8,500 میٹر ظاہراً بلندی پر ہے، یعنی 8-9 کلومیٹر سطح سمندر سے اوپر ہے، 8-9 کلومیٹر اوپر سطح سمندر سے۔ تو وہ جو ہے اگر ادھر کوئی بندہ نماز پڑھے اوپر بالکل سرے پہ جا کے، تو اس کو کیسے نماز پڑھیں گے؟ آیا وہ اس طرح نماز پڑھے گا ایسے کھڑے ہو کے، سیدھی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسے کعبہ کی طرف نماز پڑھے گا؟ یا پھر وہ کیونکہ کعبہ 8 کلومیٹر نیچے ہے تو وہ اس طرح کھڑا ہوگا؟ یا یہ تو تھوڑی بلندی ہے، فرض کریں کہ کوئی اس سے بھی اوپر ہے، جیسے کہ ابھی اوپر چلے گئے ہیں لوگ، کافی اوپر چلے گئے، مزار کے طور پر چاند پر ہے، پھر کیا کریں؟ ادھر جو نماز تو پڑھنی ہے نا، نماز تو معاف نہیں ہے، ادھر کیا کرے گا بندہ؟ یہاں کعبہ کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ یہ کعبہ ایک چھوٹی شکل ہے اس اصلی کعبہ کی جو اوپر ہے، عرش پر ہے، یا یہ ہے کہ وہاں 7ویں آسمان میں ہے، یا
جو بھی سلسلے ہیں، کیونکہ ان کی اتنی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہاں سے ایک بیم اوپر جا رہی ہے، ایسے نورانی ایک وہ جو ہے ایک وجود، ایک لائٹ کی ایک وہ کرن جو ہے، لائٹ کی ایک وہ پوری اس کو اب اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں، مجھے تو یہ ابھی نہیں وہ بن رہا ہے. جیسے کہ ایک کالم ہو، ایک بیم کا مطلب ہوتا ہے ایک سیدھی سی جو ہے نا وہ لائن جو ہے. تو ایک لائن جو ہے یہاں سے وہ جا رہی ہے آسمان تک، اور یہ سارا کا سارا کیا ہے، سارے کا سارا ہی آپ کا قبلہ ہے. یعنی آپ ادھر ہوں تو بھی یہ قبلہ ہے، ادھر ہوں تو بھی یہ قبلہ ہے، ادھر یعنی ہر جگہ آپ قبلہ ہے. اگر جہاز میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، جیسے جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کدھر رخ کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو معلوم ہو، آج کل جدید جو یہ فلائٹیں ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے، وہ ایک خاص قسم کی وہاں اس کے اندر ایک انہوں نے مانیٹر لگایا ہوا ہوتا ہے، اور جس پر یہ شو کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے وقت میں کہ کعبہ اس وقت اس سائڈ پر ہے، ادھر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس رخ پر کھڑے ہو کر ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ اوپر ہیں تو کعبہ تو نیچے. آپ کو چاہیے کہ نماز کیسے پڑھے، ایسے پڑھے، لیکن اس طرح نہیں ہے. کعبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آسمانوں تک اس کا وجود جاتا ہے، اور یہ پکی حدیثوں میں ہے، تمام مشترکہ حدیثوں میں، یعنی ایسی کہ جو تمام مسلمین اس چیز کو قبول کرتے ہیں، یہ کوئی مختلف فی بات نہیں ہے. پس کعبہ ایک ایسا وجود ہے. جب ایسا وجود ہے جس طرح کی آیت کے آخر میں بھی یہاں ہے، تو خدا کریم ہم سے چاہ رہا ہے کہ انسانوں، جب بھی آپ کسی بھی جگہ سے نکلیں، کسی بھی جگہ سے، گھر سے نکلیں، دفتر سے نکلیں، باغ سے نکلیں، کام کے لیے جائیں، جدھر بھی مومن ہے سو خرجتا ہے، یعنی کسی بھی مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں. خرجتا سے مراد یعنی کسی مقصد کو نکلتے، کسی بھی مقصد کو نکلتے. تو آپ ایک دفعہ کیا کریں، ایک دفعہ اپنا رخ کعبہ کی طرف کریں، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس مرکز انرجی کے مرکز کے ساتھ جوڑیں، اپنا ذہنی رابطہ اس کے ساتھ ایک دفعہ جوڑیں. پتہ چلے کہ آپ اس خلق خدا کا حصہ ہیں جو اس کعبہ کے ساتھ گھومنے والی، کیونکہ یہ ایک قطب کی حیثیت رکھتا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس پاور سے وابستہ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا سارا دن جو ہے وہ ایک اچھی کیفیت میں گزرے گا.